مصر ہو، ہمارا ان کے ساتھ دینی رشتہ ہے، دینی ریلیشن ہے، اور فلسطین کا وہ مقام جہاں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ آئے، انہوں نے صلاح الدین ایوبی نے یہ علاقہ فتح کیا، فلسطین بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ تو اس لحاظ سے کسی نے مشورہ دیا صلاح الدین ایوبی کو کہ صلاح الدین ابھی آپ حملہ نہ کریں، ہماری تعداد تھوڑی ہے، فلسطین کے اوپر جو قابض ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے۔ انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا، صلاح الدین ایوبی نے کہا اسی موقع کی تو مجھے انتظار تھی، ابھی موقع ہے کہ سارے کافر اکٹھے ہیں، ایک ہی پلیٹ فارم پر ہیں، ابھی موقع ہے ان سے لڑائی کر کے کافروں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں، وگرنہ ایک ایک ملک سے ان کافروں کو ڈھونڈنا پڑے گا، کبھی لڑائی امریکہ سے، کبھی جرمنی سے، کبھی کسی اور ملک سے۔ انہوں نے کہا ابھی تو سارے اکٹھے ہوئے پڑے، اور اس صلاح الدین ایوبی ایک ہی انسان، اس نے جب علم بلند کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی، بیت المقدس آزاد ہوا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ بیت المقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی دور آیا، انہوں نے بھی اپنے دور میں بیت المقدس کو آزاد کیا، اپنے غلام کو ساتھ لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور وہ دونوں نے کہا کہ ہم بیت المقدس چلتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا اے عمر فاروق، آپ اکیلے جا رہے ہیں، بیت المقدس پر کافر یہود و نصارہ مسلط ہیں، آپ اکیلے جا رہے ہیں، آپ فوج لے کر جائیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں اکیلا ہی جاؤں گا۔ اپنے ساتھ غلام لیا، غلام لے کر ساتھ چلے، سواری پہ سوار ہیں، گھوڑے پہ سوار ہیں، تھوڑا سا سفر کیا، پھر اپنے غلام کو کہا کہ آپ سواری پہ سوار ہو جائیں، میں نیچے پیدل چلتا ہوں۔ اندازہ لگائیے، وقت کا امیر المومنین ہے، بادشاہ وقت ہے، خود نیچے اترے، اپنے ملازم، اپنے غلام کو سواری پر بٹھایا۔ کیسا انصاف کا دور ہوگا جب ایک بادشاہ وقت سواری کی مہار اور رسی پکڑ کے جا رہا ہو اور اس کا غلام اس کی سواری کے اوپر بیٹھا ہو۔ ایسے نہیں تھا کہ جنہوں نے رکا لکھا اور دریا جو چلتا نہیں تھا، رکا لکھنے کے بعد دریا چل پڑا۔ جس سرزمین پہ زلزلے آتے تھے انہوں نے اپنا ایک زمین پہ درہ مارا، زمین کو خطاب کر کے کہا عمر فاروق نے، اے زمین، کیا تجھ پر انصاف نہیں ہوتا؟ پھر تو کانپتی کیوں ہے؟ جس وقت عمر فاروق نے زمین پہ درہ مارا، اس وقت سے لے کر آج تک اس سرزمین پر کبھی زلزلہ نہیں آیا۔ یہ ہے امیر المومنین۔ ان کے دور میں بھیڑیا اور بکریاں اکٹھے پانی پیا کرتے تھے، ایک ہی چراگاہ پر۔ انسان تو دور ہے، جانوروں کے اندر بھی تمیز تھی حلال اور حرام کی۔ ایسے جانور بھی کسی بکری پہ بھیڑیا منہ نہیں ڈالتا تھا، اسے پتا تھا عمر فاروق کا دور ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، سب سے پہلے جو امیر المومنین ہوتا ہے وہ اپنا کردار، اپنا کریکٹر، اپنی اصول زندگی، اپنی سیرت جب تک میرے آقا کے صحابہ کے طرز مطابق نہیں کرے گا، اس وقت تک اسلام کی ریاست قائم نہیں ہوتی۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ کچھ سفر ان کا غلام سواری پہ سوار ہو جاتا، کچھ سفر حضرت عمر فاروق خود بیٹھ جاتے۔ چلتے چلاتے جب اس بیت المقدس کے حدود کے قریب پہنچے، اس وقت باری ان کے غلام کی تھی اوپر بیٹھنے کی۔
حضرت عمر فاروق نیچے اترے، غلام کو کہا آپ اوپر بیٹھے۔ غلام نے کہا اے امیر المومنین، سامنے بیت المقدس ہے، یہودیوں کی بستی آ رہی ہے، سامنے قبلہ اول آ رہا ہے، یہودی سامنے دیکھ رہے ہیں، وہ کیا کہیں گے یہ عجیب ان کا غلام نافرمان ہے، غلام سواری پہ بیٹھا ہے اور مالک جو ہے وہ نیچے پیدل جا رہا ہے۔ چلو پیچھے تو آپ نے بھی سفر کیا، آپ نے مجھے بھی بٹھایا، وہ بھی آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی، آپ میرے مالک ہیں۔ عمر فاروق نے فرمایا مالک یہ دنیا کے اندر ہو، جب دنیا سے چلے جائیں گے آخرت میں جا کے ہر آدمی ایک ہی کیٹیگری میں، ایک ہی لسٹ میں ہوگا، اب اپنے اعمال کے بل بوتے پہ اس کو اعزاز ملے گا۔ تو اب یہاں ملازم نے کہا کہ مہربانی کریں، یہودی ہنسیں گے، یہودی کہیں گے ان کا غلام کیسا نافرمان ہے، مالک پیدل ہے، غلام سوار ہے۔ عمر فاروق نے کہا مجھے لوگوں کی باتوں کا کوئی پرواہ نہیں، لوگ جیسے مرضی باتیں کرتے چلے جائیں، مجھے لوگوں کی گفتگو پر، ان کی گفتگو سے مجھے کوئی اثر ہونے والا نہیں، میں تو صرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتا ہوں۔ پیغمبر کی زندگی، جب زندگی انسان اپنی زندگی میں لے کر آتا ہے وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے اس لفظ پہ ملازم سوار ہو گیا۔ جب وہاں پہنچے، یہود و نصارہ نے اپنی اپنی کتابیں وہاں کھولی ہوئی تھی، یہودیوں نے تورات کھولی، عیسائیوں نے انجیل کھولی، اپنی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ جو پیدل آ رہا ہے یہ مسلمانوں کا امیر ہے، کچھ نے کہا کہ نہیں جو سوار ہے وہ امیر ہے۔ جنہوں نے کتاب کھولی ہوئی تھی انہوں نے کہا ایک منٹ صبر کریں، ہماری تورات اور ہماری انجیل کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے مسلمانوں کا ایک امیر المومنین آئے گا، اس کا نام عمر فاروق ہوگا، اور جب وہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے یہاں آئے گا، دو آدمی آئیں گے اس کو فتح کرنے کے لیے، اس کا غلام اس کے ساتھ ہوگا، اور جب یہاں پہنچیں گے غلام سواری پہ سوار ہوگا، اور جو مالک ہے امیر المومنین عمر فاروق وہ خود پیدل ہوگا۔ یہ ہماری تورات اور انجیل کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یہودیوں نے ہماری کتاب کے مطابق امیر المومنین وہ ہے جو پیدل آ رہا ہے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے پوچھا آپ میں سے عمر فاروق کون ہے؟ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ لیں، یہ بیت المقدس کی چابیاں ہیں، آپ ہم سے لڑائی نہ کریں، اگر آپ دو بندوں نے بھی ہمارے ساتھ لڑائی کر لی، ہماری تعداد چاہے لاکھوں میں بھی ہوئی، ہم فتح نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہماری تورات کتاب میں اللہ نے لکھ دیا تھا کہ بیت المقدس کو عمر فاروق نے فتح کرنا ہے۔ انہوں نے خود چابیاں دے دی۔ اس وقت یہ دوبارہ فتح ہوا۔ فتح ہونے کے بعد میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس کے بعد پھر مختلف قسم کے سازشیں ہوتی رہیں، مختلف قسم کے واقعات درمیان میں آئے۔ پھر ایک وقت آیا جرمنی کے اندر ہٹلر، جس کا تذکرہ پچھلے جمعہ کے اندر بھی ہوا، اس ہٹلر نے کہا کہ میں یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ انہوں نے کہا، ہٹلر کہنے لگا، ہٹلر عیسائی تھا، عیسائی ہونے کے باوجود ہٹلر نے کہا کہ میں ان کی نسل کو ختم کروں گا۔ 60 لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے قتل کرایا، جس کا تذکرہ سابقہ جمعہ میں ہو گیا، کس طرح سے ان یہودیوں کو ذلیل اور خوار کر کے ہٹلر نے ان کو قتل کرایا۔ اور اس کا ایک لفظ اس نے کہا یہودیوں کو زندہ رکھنے سے بہتر ہے کسی سانپ کو زندہ رکھ لیں، وہ بہتر ہے، مگر یہودیوں کو زندہ نہ رکھنا۔ اس نے کہا سانپ میں وفا ہو سکتی ہے، سانپ پھر بھی اپنا بن سکتا ہے، مگر یہودیوں کی گھٹی میں، ان کے مزاج میں، ان کی طبیعت میں، ان کے ذہن اور فراست میں یہ بات رکھ دی گئی ہے، یہ جس پلیٹ میں کھائیں گے
اسی میں یہ لوگ گند ماریں گے. یہ سازش کرنے والی نسل ہے. اس نے کہا یہودی نمک حرام ہے، اس کے لفظ ہے. اس نے کہا ان سے کبھی توقع نہ رکھنا خیر کی. ہمارے حکمران تو ماشاءاللہ جو بھی آتا ہے پہلے ان کے سلوٹ مارتے ہیں. امریکہ، جرمنی، ان کے بڑے بڑے جو گرو پڑے ہوئے ہیں ان کو سلوٹ مارتے ہیں. وہاں سے گرین لائٹ نظر آتی ہے، ہاں جی آپ کے لیے روڈ کھلا ہے. اشارے پہ جاتے ہو نا، گرین لائٹ نظر ہے تو سمجھو کہ آپ کے لیے راستہ کھلا ہے، آپ جا سکتے ہیں. وہاں سے جس کے لیے اجازت ہوگی اس کو جناب اعلیٰ ہمارے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے. ان کی کوئی طاقت ہی نہیں یہودیوں کی. ان کو ہم لوگوں نے پروان چڑھایا ہوا ہے. ہمارا ملک، ہماری سرزمین، ہمارے لوگ، ہماری عوام، ہمارا مذہب اسلام، سرزمین بھی ہماری، ملک بھی ہمارا، باشندے بھی ہمارے، لیکن قانون چلتا ہے یہود و نصارہ کا چلتا ہے. وہ جس طرح سے کٹ پتلی بنائی ہوئی ہے، جس کو جس طرح نچانا چاہے ویسے نچاتے. اب یہ یہودی جب ہٹلر نے ان کو ختم کیا، اس سرزمین سے تھوڑے سے لوگ باقی بچے. کہتے ہیں کہ 20% لوگ باقی تھے، کوئی 10-15 لاکھ. اس نے کہا کہ میں 10-15 لاکھ کو چھوڑ رہا ہوں. لوگوں نے کہا کہ ان کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ آپ نے 60 لاکھ ختم کر دیے، ان کو بھی ختم کرو. اس نے کہا میں اس وجہ سے ختم نہیں کر رہا، لوگ آئیں گے میرے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے. ہٹلر بڑا ظالم تھا، اس نے یہودیوں کو ختم کیا. اس نے کہا میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ لوگ ان کی عادتیں، ان کی خصلتیں، ان کی سازشیں، ان کی نفرتیں، ان کی منافقتیں، ان کا ظلم، ان کا تشدد، ان کی بربریت، ان کی درندگی جب لوگ دیکھیں گے وہ کہیں گے ہٹلر صحیح کہتا تھا، ہٹلر نے صحیح ان کو قتل کیا. ان کی عادتیں بھی اتنی بری عادتیں ہیں. آج آپ کو نظر آ رہی ہے، خبر سامنے آتی ہے فلسطینیوں پہ جو ظلم ہوتا ہے. ایمان سے اللہ کے گھر میں کہتے ہیں وہ ویڈیو دیکھی نہیں جاتی. کسی کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ایک ٹکڑا نیچے والا دھڑ یہاں پڑا ہوا ہے، دوسرا بم سے اڑا دور دراز گرا ہوا ہے. ایک جگہ دیکھا باپ اپنے بیٹے کے چیتھڑے اکٹھے کر رہا ہے. جس طرح کسائی کی دکان پہ جاؤ، گوشت لینے جاتے ہیں، گوشت کا ٹکڑا ادھر پڑا ہوتا ہے، وہاں سے اٹھا کے کاٹ کے دیتا ہے، یہ لے جاؤ. اس نے بیٹے کے چیتھڑے ادھر سے اٹھاتے ہیں، ادھر سے اٹھاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. وہ کہتا ہے ہم سب لوگ اپنا ایمان اکٹھا کر لیں، اس آدمی کے، اس ایمان کے اس جز کو نہیں پہنچ سکتے جو آدمی کلمے کے لیے بیٹے کے چیتھڑے اکٹھے کر کے بھی اللہ کے نام کو بلند کرنا اس نے روکا نہیں ہے. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، کیسا عجیب وہاں نظام. کچھ بچے وہاں کھیل رہے جھولا، ایک کپڑے میں ایک بچے کو لٹا دیا. انہوں نے کہا بھی ہم یہ شہادت کھیل رہے ہیں. جس طرح شہید کوئی ہوتا ہے، 4 آدمی کپڑا اٹھا کے جا رہے ہیں. جب انہوں نے دیکھا ہمارے بڑے شہیدوں کو اٹھا رہے تو بچوں نے وہ کھیل کھیلنا شروع کر دیا کہ ہم شہید کھیل کھیلتے ہیں. ایک ایک گھر کے 13 افراد شہید ہو جاتے، ایک آدمی باقی ہے. اگر وہ لوگ ہٹ جائیں، وہ چھوڑ دیں کہ جی چھوڑو، دفع کرو، ہم اپنے خاندان کو کیوں ختم کریں، وہ کر سکتے ہیں. لیکن ہم مسلمانوں کی وہ بیت المقدس جان ہے، ہمارا جگر ہے، ہمارا رشتہ ہے بیت المقدس سے. اور جو بندہ یہ کہے کہ میرا بیت المقدس سے رشتہ نہیں ہے، وہ انسان اسلام سے خارج ہے. کیونکہ بیت المقدس سے میرے پیغمبر کا رشتہ ہے، بیت المقدس سے میرے نبی کا رشتہ ہے. بیت المقدس میں میرے نبی نے 2 نمازیں پڑھائی ہیں. بیت المقدس کی طرف منہ کر کے میرے نبی نے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے میرے آقا نے نماز پڑھائی ہے. کوئی مسلمان یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرا رشتہ نہیں ہے بیت المقدس سے؟ ہمارا بیت المقدس سے رشتہ ہے. اور مرزا جہلمی، آپ احباب نے، یوٹیوبر حضرات جو لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، ایک مرزا جہلمی کے نام سے ایک آج کل وہ نکلا ہوا ہے کافی عرصے سے، ایک فتنہ ہے. کبھی صحابہ پر وہ تبرہ کرتا ہے،
کبھی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر امیر معاویہ کے دور میں میں ہوتا تو میں اپنی تلوار امیر معاویہ کے مقابلے میں لے کر آتا. کہاں پدی کا شوربہ. صحابی کو جو بندہ کہے کہ میں اس کے مقابلے میں تلوار لے کر آتا اگر میں زندہ ہوتا، وہ تیری حیثیت کیا ہے؟ اس کی تو وہ حیثیت ہے، جہنم میں ہمارے ایک مناظر گئے، اس کو چیلنج کیا کہ آؤ مناظرہ کرو، اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا، اپنے کمرے میں بیٹھ کے قادیانیت کی ترویج کر رہا ہے، لوگوں کے ایمان کو خراب کرتا ہے. خدا کے لیے جو لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں، مرزا جہلمی کے پروپیگنڈے میں کبھی نہ آنا، یہ فتنے باز انسان ہے. اب کل اس نے خبر دی ہے، اس نے کہا جی بیت المقدس یہودیوں کو دے دیں، کچھ نہیں ہوتا، چلو یہ بچوں کی جانیں تو بچ جائیں گی. لعنت ہے تیری زندگی پر. ہمارا مسلمانوں کا رشتہ جس پیغمبر سے ہے، اس پیغمبر کا رشتہ بیت المقدس سے ہے. آج اس کے بارے میں کوئی کہے کہ جی بیت المقدس کو دے دو، تو پھر کیسا مسلمان؟ عمر فاروق، صحابہ کرام، صلاح الدین ایوبی جو بیت المقدس کو فتح کرنے گئے، کہ ان کا دماغ نہیں تھا؟ اتنے لوگ انہوں نے شہید کرائے، ان کا دماغ نہیں تھا؟ کہتا جی بیت المقدس کو مسلمانوں کو یہودیوں کو دے دیا جائے. یہ ان کی بھول ہے، سب سے بڑی بھول ہے. انشاءاللہ بیت المقدس بھی ہمارا ہے، یہ سرزمین ہماری ہے، مسلمانوں کی ہے، اور یہ ہم مجبور ہیں. ہمارے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، ہمیں پابند کیا ہوا ہے. ہماری حکومت کی اجازت ہوگی تو ہم جا سکتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہو جی جاؤ، یہاں کیوں آپ بیان کرتے ہو، وہاں جاؤ. یہ بتائیں ایک بندہ یہاں سے ایئرپورٹ جائے، کیا وہ اپنے ساتھ ایک پستر بھی لے کر جا سکتا ہے؟ اتنی چیکنگ ہوتی ہے. پستر تو چھوڑو، ایک گولی نہیں لے کر جا سکتا، پھر کس طرح سے تیاری کر کے فلسطین جا سکتا ہے؟ حکومت کی اجازت کے بغیر ہم تو خود ایگری نہیں. حکومت اجازت دے، الحمدللہ تیار. جان ایک دفعہ اللہ نے دی ہے، موت کا وقت مقرر ہے. جو رات قبر میں آنی ہے، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، ساری دنیا کہے اس کو موت نہ ہے، جو رات میرے اللہ نے قبر میں لکھی ہے وہ رات آنی ہے. کوئی مائی کا لال موت سے روک نہیں سکتا. اور جو رات میرے اللہ نے زندگی لکھی ہے، ہم نے جو سانس لینا ہے، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اس کو موت دینی ہے. جب تک میرا اللہ نہ چاہے کوئی آدمی کسی کو موت نہیں دے سکتا. یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج مختلف قسم کے پروپیگنڈے آ رہے ہیں. کبھی آتے ہیں، کبھی لوگ ہمارے کہتے ہیں یار ہم سے تو گورے اچھے ہیں، سچ بولتے ہیں. کبھی کہتے ہیں ہم سے تو وہ لوگ اچھے ہیں، اصل چیز تیار کرتے ہیں، دو نمبری نہیں کرتے. میں کہتا ہوں گورے میں سے سب سے اچھا بندہ اگر لے ہو، ہمارا وہ بندہ جو سب سے گناہگار بھی ہو، وہ گورے کے اچھے بندے سے ہمارا گناہگار 1000 درجے بہتر ہے. اس کے دل میں میرے نبی کا کلمہ ہے. پھر کیسے لوگ کہتے ہیں؟ 2 دن پہلے کس سے بات ہوئی، کہتے ہیں کہ گورے تو بڑے اچھے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ وفائی کرتے ہیں، ملاوٹ نہیں کرتے، اس کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی صاحب آپ نے پیدا تو ہونا تھا اس علاقے میں، پتہ نہیں غلطی سے پاکستان میں کیسے آ گئے. کھاتے اس کا ہو، کھاتے پاکستان کا ہو، کھاتے مسلمانوں کا ہو، گن گاتے ہو یہود و نصارہ کے. خدا کے لیے اپنے دلوں میں مسلمانوں کی محبت کو پیدا کریں. یہودیوں سے نفرت کرنا یہ میری بات نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا یہودیوں سے کبھی محبت نہ کرنا، ان یہودیوں سے کبھی آپ کو وفا نہیں ملے گی. جب میرے آقا نے کہہ دیا، وہاں میرے آقا کی بات کے بعد اور کوئی بات ہے ہی نہیں، آقا نے بات فائنل کر دی. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس وجہ سے اب ہمارے لوگ کس طرح سے فرمایا کہ آج دنیا کے اندر نظام چلا رہے ہیں. آج فلسطینیوں سے ہمارا رشتہ ایک اسلامی رشتہ ہے. جیسا کہ آقا نے فرمایا کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، حق بنتا ہے تمام ہی مسلمان اس کا دفاع کریں، اور نہیں کر سکتے دعا تو کر سکتے ہیں. اپنی دعاؤں میں تو اپنے بھائیوں کو یاد کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اس طرح سے اگر آج ہمارے اس دنیا کے اندر جو نظام چل رہا ہے، اس نظام کے اندر ہم لوگ اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم یہود و نصارہ سے نفرت کا اظہار کر سکتے ہیں. پہلی بات یہ دعاؤں میں یاد رکھیں.
بس دعاؤں کی اشد ضرورت ہے. اور انشاءاللہ یہ ابھی حماس جو یہ تنظیم ہے، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں کریں، مجاہدین کے لیے. جہاد کی بڑی برکتیں ہیں، یہ جہاد کی تو برکتیں ہیں. عمر فاروق نے آدھی دنیا پہ انہیں حکومت قائم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 جنگیں لڑی. جہاد کی دہشت گرد نہیں ہے. جہاد یہ اسلام کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے. فوجی چھاونی میں جائیں، وہاں لکھا ہوتا ہے ایمان، اتحاد، جہاد فی سبیل اللہ. یہ جہاد مسلمانوں کا ایمان کا حصہ ہے. جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے. جب حالات ایسے آ جائیں، دشمن آپ کے بھوکے کتے کی طرح دشمن آپ پہ کود پڑے، اس وقت مسلمان پہ جہاد کرنا فرض ہو جاتا ہے. اب یہ سارے بھوکے کتے، امریکہ، اس کے حواری اسرائیل. اب ایک بندہ کہنے لگا جی مولوی صاحب مسجد میں کہہ کے کتا کہتے ہو. میری بات تو نہیں ہے، اللہ کا قرآن اٹھا لو یہاں سے. قرآن کے اندر لکھا ہوا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، اللہ نے خود کتے کا ذکر کیا. دین کا اسٹڈی کیا کریں، مطالعہ کیا کریں. دین صرف یہ نہیں ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو ہے ہی ہے. تمامی حالات حاضرہ پر دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈالنا، خاص طور پہ کافر جب سامنے آئے تو کافر کے سامنے میرے آقا کی خود آقا کی زندگی کو دیکھیں. ایک کافر نے تلوار اٹھائی، کہا پیغمبر کو بتاؤ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا. آقا نے ایسے آنکھ دیکھی، آقا نے غصے سے دیکھا اس کو. آقا نے فرمایا اللہ، میرا اللہ مجھے بچائے گا. آقا کا یہ لفظ دبدبا روب دار ایسا تھا، کافر کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی. حضور نے تلوار اٹھا لی، فرمایا اب تو بچا کے تجھے مجھ سے کون بچائے گا. تو اس وجہ سے جہاد اسلام کا حصہ ہے. ان سے نفرت نہیں کرنی، مجاہدین کے لیے دعائیں کرنی ہیں. ہر دعا میں ان کے لیے دعائیں کریں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کل کو قیامت کے دن اگر اللہ نے سوال کر لیا، جیسا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب گولی لگی، ایک عورت، بوڑھی عورت کھوٹے سکے لے کر آئی. کسی نے کہا اماں کھوٹے سکے لے کر آ رہی ہے یوسف کو خریدنے کے لیے، تو کوئی سونا لے کر آ رہا ہے، کوئی ہیرے لے کر آ رہا ہے، کوئی چاندی لے کر آ رہا ہے. یوسف کی جب بولی لگی ان کے ترازو میں رکھا گیا، ایک طرف یوسف ایک طرف دنیا، ان کو تولنے کے لیے. اور نے کہا اماں تیرے کھوٹے سکے تھے، یوسف کو کیسے خرید سکے گی. اس نے بڑا پیارا جواب دیا، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل وہ حروف ہیں. اس نے کہا پتہ مجھے بھی ہے، میں یوسف کو خرید نہیں سکتی، میرے پاس کھوٹے سکے ہیں. مجھے تو بس اتنا پتہ ہے. تر کو اگر اللہ نے پوچھا بتاؤ میرے پیغمبر کو خریدنے والے کون کون لوگ تھے، چلو خریداروں میں میرا نام تو آ جائے گا. ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گئے، اتنی بڑی آگ، کئی کلومیٹر تک اوپر اونچی، پرندہ بھی اگر اڑتا ہوا جاتا وہ بھی اس آگ میں آ کے گر جاتا. اتنی اونچی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا. جب ڈالا گیا تو اللہ کے فضل سے ابراہیم سے کسی نے پوچھا ابراہیم بتاؤ زندگی میں سب سے زیادہ پرسکون آپ کے لمحات کون سے گزرے ہیں. اس نے کہا جو سب سے پرسکون زندگی کے لمحات وہ گزرے ہیں جو 40 دن میں آگ میں رہا ہوں. میرا اللہ کی طاقت ہے. آج یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہود و نصارہ کیا ہے، امریکہ کیا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھنا اس جنگ میں امریکہ کا غرور خاک میں ملے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، آپ کی دعاؤں کی برکت سے. تو بات چلی جب ابراہیم آگ میں تھے، ایک پرندہ پانی کا ایک قطرہ منہ میں ڈال کے جا رہا ہے. اس نے آگ میں وہ قطرہ پھینکا. غیب سے آواز یہ کیا کر رہے ہو، ایک قطرے سے کیا بنے گا اتنی بڑی آگ. اس نے کہا اللہ نے کل کو پوچھا بتاؤ میرے پیغمبر کی آگ بجھانے والے کون کون لوگ تھے. وہ پرندے کو اللہ نے طاقت دی، اس نے جواب دیا. اس نے کہا چلو میرا نام ان میں تو آ جائے گا. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آج اپنے ان بھائیوں کے لیے آپ لوگ سے میری یہ استدعا ہے، پہلی بات دعا، اور دوسری آپ کو درمیان میں بات چلنے کے لیے آپ کو کل آپ کے اس ملک میں بارڈر پہ انڈیا نے پھر ایک چھوٹا سا گولہ پھینکا ہے، ایک پاکستانی زخمی ہوا ہے. درمیان میں اتنا عرصہ اس نے کوئی حرکت نہیں کی. پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا، میں نے کہا تھا آج اگر مسلمان خاموش ہو گئے فلسطین کے عنوان پر تو یاد رکھنا انڈیا منہ کھول کے بیٹھا ہے، پاکستان کو معاف نہیں کرے گا. کل اس نے وہی حرکت کر دی، اس کا دل کھل گیا ہے. جب مسلمانوں کے خلاف جنگ شروع ہو گئی ہے، ابھی وقت ہے اپنے دلوں میں ان ہندو یہود و نصارہ کی نفرت کو پیدا کریں، ان کے ساتھ محبت کا اظہار نہ کریں. یہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ ہمارے ازلی دشمن ہیں.
پہلا کام ان کے لیے دعائیں کریں، اپنے مسلمان بھائیوں مجاہدین کے لیے۔ دوسرا کام فرمایا کم از کم اور نہیں کر سکتے تو فرمایا یہ جو ہمارے فلسطینی دوست ہیں، فرمایا ان کے لیے کم از کم اور بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ہماری آج کے یہ جو ہم پٹرول ڈلواتے ہیں موٹر سائیکل میں، یہ پٹرول ٹوٹل پمپ اور شیل پمپ یہ یہودیوں کا ہے، خدا کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ تو کام کر گزرے۔ اس مجمع میں ہاتھ اٹھا کے کوئی بندہ کہے کہ آج کے بعد ہم نے یہودیوں کے پمپ سے پٹرول نہیں ڈلوانا، ہاتھ اٹھائیں۔ یہ ہاتھ اٹھانا آپ کے لیے انشاءاللہ جنت میں داخلے کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ پی ایس او پمپ میں ڈلوائیں، گو میں ڈلوائیں، جہاں مرضی جائیں، شیل ٹوٹل میں آپ نے پٹرول نہیں ڈلوانا۔ اور یہ کوک اور پیپسی یہ بوتلیں یہ بھی ان کی پروڈکٹ ہیں، اس کا نعم البدل ہے۔ مہمان آئے لیمو لے کر آئے، شکنجی بنا کے پلو، گورنمنٹ بوتل ہے حاجی صاحب یاس صاحب کے پاس پڑی ہوئی ہے، لے کر آئیں وہ پلیں۔ اور آج بندے کہتے ہیں یار کیا ہوتا ہے ایک بوتل سے؟ میں بتاتا ہوں ایک بوتل سے کیا ہوتا ہے۔ ایک کوک کی بوتل سے ایک گولی تو کم از کم آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی؟ 10 روپے تو نفع ہوگا، کمپنی کا نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ان کا نفع اس سے زیادہ ہے، کمپنی بڑا پروفٹ کماتی ہے۔ اگر 10 روپے بھی وہ کمائے تو آپ کی ایک بوتل جو یہاں ہم نے ٹھٹھے مار کے دوستوں کے ساتھ گپے لگا کے ہم بوتل پی رہے ہوتے ہیں، اس جو نفع وہاں سے 10-20 روپے یہودیوں کو جا رہے ہیں، وہ ان پیسوں سے گولی خریدتے ہیں، وہ گولی آپ کے فلسطین کے بچے پہ سینے پہ جا کے لگتی ہے۔ یاد رکھنا کل قیامت کے دن ہماری پکڑ کے لیے یہ گناہ ہی کافی ہو جائے گا۔ خدا کے لیے ایسے کام سے بچیں۔ ان کی یہ حرکتیں، انہوں نے ایسے ہمارے پاکستان میں کاروبار شروع کیا ہوا ہے، ہمارے ہر گھر کے اندر انہوں نے یہ کام شروع کر دی ہے۔ اور دوسرا فرمایا ہمارا اکثر ہمارے دوست فیس بک واٹس ایپ یوز کرتے ہیں۔ آپ سے میرا تیسری بات، پہلی دعا، دوسری پٹرول کے لیے پابندی کریں، تیسری بات جو لوگ ٹچ موبائل چلاتے ہیں اس ٹچ کو ہم نیکی کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں۔ فیس بک استعمال کریں، فلسطین کی پوسٹ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، جو آئے شیئر کرو، لکھو یہودیوں کے خلاف، اسرائیل کے خلاف ٹکا کے لکھو۔ ارے ابھی تو پاکستان میں پابندی نہیں ہے، پاکستان ہمارے آرمی چیف نے بھی کھل کے حمایت کی ہے، الحمدللہ۔ ہم نے تو پابندیوں میں بھی کبھی رکے نہیں ہیں، الحمدللہ۔ اللہ نے یہ طاقت دی ہے، یہ جان ایک دفعہ یہ پابندیوں کے باوجود ہم اپنی زبان کو نہیں روکتے، کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے یار؟ فیس بک کے اندر شیئر کرو ان کی پوسٹ کو۔ اور کل میری فیس بک بند ہو گئی ہے، انہوں نے بند کر دی، انہوں نے کہا یہ اسرائیل کے خلاف زیادہ بولتا ہے۔ ایک نہیں تو اور بن جائے گی، کیا ہو جائے گا؟ 1000 بند ہو جائیں، ہمیں فالوور نہیں چاہیے، ہمیں نہیں پیسہ چاہیے، ہمیں صرف یہ چاہیے کل قیامت کے دن ہم یہ تو کہیں گے ربا اور تو کچھ نہیں کر سکے، تیرے بندوں کے اوپر جو ظلم ہوا ہم نے اس پوسٹ کو ہم نے شیئر کیا، ربا جو ہم سے ہو سکتا تھا وہ ہم نے کر دیا۔ اور واٹس ایپ پہ سٹیٹس لگاتے ہیں، سٹیٹس پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ سٹیٹس میرے بھائی، سٹیٹس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اوقات کیا ہے، سٹیٹس اوقات کو کہتے ہیں۔ ہم نے سٹیٹس لگایا، لوگ دیکھتے ہیں اس کی اوقات کیا ہے۔ کاروباری ہے، اپنے کاروبار کا سٹیٹس لگاتا ہے، ہاں جی، تاجر ہے، تجارت کا سٹیٹس لگاتا ہے، اگلا سمجھ جاتا ہے کہ یہ کاروباری ہے، یہ تاجر ہے۔ اور ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ کوئی گانا لگا رہا ہے، کوئی ناچ گانا، اگلا سمجھ جاتا ہے اس کا سٹیٹس یہ ہے کہ یہ کنجر ہے۔ سیدھی بات ہے، سیدھے لفظوں میں، اس میں کوئی لچک ہے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے بیان میں وہ ہے جو کھل کے بیان سننے کے قابل ہو، ہم چوپڑی والے نہیں ہیں، ہم ٹی سی والے عوام کے ساتھ لوگ جیسے کہ ویسے ڈھل جاؤ، ہمارا وہ مزاج نہیں ہے۔ بات سیدھی، سٹیٹس اوقات کو کہتے ہیں، اوقات انسان کی سٹیٹس سے نظر آ جاتی ہے۔ مولوی ہوگا وہ دین کا سٹیٹس لگائے گا، کاروباری ہوگا کاروبار کا لگائے گا، پراپرٹی کا ہے پراپرٹی کا لگائے گا۔ ہمارے کیا کرتے ہیں نوجوان؟ ناچ گانے، بے حیائی، تمہاری اولاد تمہاری اوقات سمجھ آ گئی، آج کے بعد خدا کے لیے سٹیٹس لگاؤ تو فلسطینی بھائیوں کے حق میں لگاؤ۔ انشاءاللہ لگائیں گے نا جی، انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم کو